بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ HealthMEasy میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز پچھلے دنوں خاصے بیمار رہے، بیماری سے نجات پائی تو نکاہت اور کمزوری نے آ لیا۔ ان کی میز پر طرح طرح کے ٹونک اور وائٹامنز کی گولیاں سجنے لگیں۔ ایسے میں لاہور سے ایک بزرگ آئے، انہوں نے دیکھتے ہی کہا، برخوردار تم یہ سارے وائٹامنز کھانے کے بعد بھی اپنے آپ کو ناتواں ہی تصور کرو گے، کیا تمہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے یا نہیں؟ ترمذی شریف میں حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے۔ ہمارے گھر کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کھانے لگے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ ابھی بیماری سے اٹھے ہو، ابھی کمزوری باقی ہے۔ حضرت منذر کہتی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہے۔ پھر میں نے ان کے لیے چکندر اور جو کا سالن تیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے مزاج کے موافق ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ پرہیز کرنا سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چکندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناظرین، حدیث مبارک سنانے کے بعد بزرگ نے ہمارے اس عزیز سے مزید کہا کہ تم اپنی روزانہ کی غذا میں چکندر شامل کر لو، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ہمارے اس عزیز نے ایسا ہی کیا اور چند ہی روز میں صحت یاب ہو گئے۔ ناظرین، قرآن حکیم میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے، ہر ایک میں حکمت موجود ہے، اگر تم غور کرو تو تمہارے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ چکندر بھی ایک ایسی ہی مفید غذائیت اور طاقت سے بھرپور، دل، بلڈ پریشر، کینسر، معدے اور جسمانی خارش کی بہت سی اقسام کے لیے قابل اعتماد دوا ہے۔ چکندر کا تعلق پالک کے خاندان سے ہے، البتہ اس کا غذا کے طور پر کھایا جانے والا پسندیدہ حصہ جڑ ہے، جو شلجم کی طرح ہوتا ہے لیکن اندر سے گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ اتنا تیز ہوتا ہے کہ جب اسے پکایا جائے تو پوری ہنڈیا سرخ ہو جاتی ہے۔ موسم سرما میں بآسانی دستیاب اور غذائیت سے بھرپور چکندر، جس کو انگلش میں بیٹروٹ بھی کہتے ہیں، بطور غذا ایک ایسا آپشن ہے جسے فائبر، فولیٹ، میگنیز، پوٹاشیم، آئرن اور وائٹامن سی کا اہم ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ چکندر میں ایک کیمیائی جز بیٹن پایا جاتا ہے، یہ خون بڑھاتا ہے، پیشاب آور ہے، معدے اور آنتوں میں اگر جلن ہو تو یہ اس کو رفع کرتا ہے۔ بیماری کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے لوگوں کو گلوکوز کی شکل میں چکندر کی شکر دی جاتی ہے۔ اس کی جگہ اگر صرف چکندر کھایا جائے تو یہ بھی گلوکوز کا ہی کام کرے گا، کیونکہ جسم میں شکر کی موجودگی کمزوری کو ختم کرتی ہے۔ چکندر میں آئرن وافر مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے یہ شادی شدہ افراد کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں موجود نائٹریٹس دوران خون کو بڑھاتے ہیں اور زیادہ جنسی قوت عطا کرتے ہیں۔ چکندر کھانے سے جسم کے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ بعض افراد اس کا جوس شوق سے پیتے ہیں۔ جن افراد کو خون کی کمی ہو، چکندر ان کے لیے ایک نعمت ہے۔ اس میں موجود فولک ایسڈ اور وائٹامن سی خون بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس لیے جو افراد خون کی کمی کا شکار ہوں وہ روزانہ چکندر کا جوس پئیں، اس سے انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اسے سلاد کے طور پر بھی کھایا جائے تو اس سے بھی خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ چکندر کھلاڑیوں کے لیے بہت اچھی غذا ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے ان کے جسم میں 20% بہتر آکسیجن کی ترسیل ہوتی ہے۔ بعض افراد چکندر کے جوس میں گاجر کا جوس ملا کر بھی پیتے ہیں، جو زیادہ افادیت کا حامل ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے یہ رس پینا بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں ریشہ یعنی فائبر کی مقدار زیادہ اور گلائکولک ایسڈ کی مقدار کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں موجود اضافی گلوکوز اور کولیسٹرول بآسانی خارج ہو جاتے ہیں۔ چکندر میں میگنیز اور بیٹن بڑی تعداد میں موجود ہوتا ہے، جس سے نروس سسٹم بہتر انداز میں کام کرتا ہے۔ چکندر کو لال رنگ دینے والے اجزاء بیٹالین اور وائٹامن سی قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں اور بیماریوں سے بچنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ کینسر سیلز کو جنم لینے سے بھی روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فوڈ پوائزننگ اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں کی شدت کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ چکندر کا جوس ہائی بلڈ پریشر، شریانوں کی بندش اور دل کی تکلیف سے نجات دلاتا ہے۔ جو افراد ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اس کا رس پئیں، ان کا بلڈ پریشر معمول پر آ جائے گا۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو چکندر کا جوس نہ صرف بلڈ پریشر قابو میں رکھتا ہے بلکہ یہ دل کے پٹھوں کو فوری طور پر طاقت فراہم کرتا ہے۔ امریکہ کی انڈیانا یونیورسٹی کے ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ ہارٹ فیل ہونے کے بعد زندہ بچ جانے والے مریضوں میں چکندر کا جوس بہت مفید ثابت ہوا ہے۔
کیونکہ دل کے دورے کے بعد دل کمزور ہو جاتا ہے اور پورے جسم میں خون پمپ نہیں کر پاتا، جسے طرح طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس صورتحال میں چقندر کا جوس ایک نعمت کے طور پر دل کو تندرست رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہارٹ فیل کے عمل میں دل کی قوت اور کارکردگی ڈرامائی طور پر شدید متاثر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں دل ری ایکٹیو آکسیجن بناتا ہے اور نائٹرک آکسائڈ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دل کے سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اس سے مریض کے ہاتھ اور پیروں میں سوجن، آلودگی اور دیگر مسائل جنم لیتے ہیں۔ چقندر میں نائٹریٹس ہوتے ہیں جو جسم میں جا کر نائٹرک ایسڈ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایسڈ خون کی نالیوں کو کشادہ کرنے میں مدد دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دل و دماغ کو آکسیجن سے بھرپور خون ملتا ہے۔ اس طرح نہ صرف دماغ کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس پر ذہنی دباؤ کا اثر بھی کم پڑتا ہے۔ ناظرین، جو افراد موٹاپے کا شکار ہوں انہیں چاہیے کہ وہ چقندر کو اپنی غذا کا لازمی حصہ بنا لیں، اس لیے کہ اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں، لہٰذا وزن نہیں بڑھتا بلکہ اس میں کمی ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ بھی بغیر اعصابی کمزوری کے اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو چقندر کے جوس کا روزانہ استعمال شروع کر دیں۔ وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مجموعی طور پر صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سلاد کے طور پر اس کے استعمال کے بعد بار بار بھوک کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ مطلوبہ غذائیت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ چقندر کھانے سے آنتوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے، جس کے باعث حجابت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اسے سلاد کی طرح یا روزانہ پکا کر کھایا جائے تو قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ ایک کپ چقندر میں 3.5 گرام فائبر ہوتا ہے، جو قبض کی روک تھام میں مدد دیتا ہے۔ نہ گلنے والا فائبر غذا کو تیزی سے غذائی نالی سے گزرنے میں مدد دیتا ہے اور بہت جلد خارج بھی کر دیتا ہے۔ قبض کا شکار رہنے والوں میں بواسیر کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن چقندر اس موذی مرض سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو دائمی قبض کی شکایت ہو انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آدھا گلاس چقندر کا سوپ پئیں۔ کچھ لوگوں کے سر میں درد کی مسلسل شکایت رہتی ہے، سر بوجھل رہتا ہے، جکڑن سی محسوس ہوتی ہے، کام کاج میں دل نہیں لگتا۔ ایسی صورتحال میں ایک عدد چقندر پتوں سمیت کاٹ کر ایک درمیانے برتن میں ڈال کر 2 گلاس پانی شامل کر کے جوش دیں، لیکن زیادہ نہ پکائیں۔ ذائقہ بہتر کرنے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا دیں۔ 7 سے 8 دن تک یہ پانی پینے اور چقندر کے ٹکڑے کھانے سے سر کا درد اور بوجھل پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو ناشتے میں صرف یہی پانی پئیں اور اس کے ساتھ چقندر کے ابالے گئے ٹکڑے بھی کھا لیں، لیکن اس کے بعد 1 گھنٹے تک چائے نہ پئیں۔ ناظرین، ہاضمے کی خرابی میں چقندر بہت مفید ہے۔ اگر جرکان کی وجہ سے متلی اور قے کی شکایت ہو یا اسہال یا پیچش ہو جائے تو اس میں بھی چقندر بہت کام آتا ہے۔ اس کے رس میں 1 چمچ لیموں کا رس ملا کر پینے سے ہاضمے کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ چقندر کے رس میں شہد ملا کر پینے سے معدے کے زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چقندر کا رس چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں دور کرتا ہے۔ ایک چقندر کاٹ کر پانی میں ابال کر رکھ لیں۔ یہ پانی روئی کے ساتھ داغ دھبوں اور چھائیوں پر اچھی طرح لگائیں اور 5 سے 7 منٹ بعد منہ دھو لیں اور اس کے بعد چہرے پر عرق گلاب لگا لیں۔ چند روز میں داغ دھبے اور چھائیاں کم ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ نکھر جائے گا۔ اگر جلد پر خارش ہو تو آپ 3 حصے چقندر کے رس میں 1 حصہ پھلوں کا سرکہ ملا کر اس پر لگا سکتے ہیں۔ اسکن زیادہ خراب ہو تو آپ چقندر کو پتوں سمیت ابال لیں اور اس پانی سے اسکن کو دن میں 2 بار دھوئیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیل مہاسوں اور پھنسیوں کے خاتمے کے لیے بھی چقندر مفید ہے۔ ناظرین، اگر سر کے بالوں میں خشکی زیادہ ہو تو ایک چقندر کا رس نکال کر اس میں 1 بڑا چمچ پھلوں کا سرکہ ملا لیں اور بالوں کی جڑوں میں لگا کر 15-20 منٹ بعد سر کو دھو لیں۔ اگر بال کھورے کی شکایت ہو یعنی سر کے بال جگہ جگہ سے اڑ جاتے ہوں تو اس کے نرم پتوں کا رس دن میں 3 سے 4 بار لگانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہو یا وہ سوج گئے ہوں تو 1 کلو چقندر کے قطلے کر کے 5 کلو پانی میں ابالیے۔ خوب اچھی طرح ابل جائیں تو اس پانی سے متاثرہ حصہ بار بار دھونے سے درد اور ورم دور ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے چقندر کا تیل بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ تیل بنانے کے لیے چقندر لے کر اچھی طرح دھو لیں اور پتوں سمیت ان کا 1 کلو پانی نکال لیں۔ اسی طرح ارنڈ کے پتوں کا پانی بھی آدھا کلو نکال لیجئے۔ اب تلوں کا تیل 1.5 کلو لے کر اس میں یہ پانی ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیے۔ جب پانی خشک ہو جائے تو اتار کر کپڑے سے چھان کر تیل کو محفوظ کر لیں۔ اس تیل کی جوڑوں پر مالش کرنے سے ورم آہستہ آہستہ تحلیل ہو جائے گا اور درد کو آرام ملے گا۔ پسلی کے درد میں بھی اس تیل کی مالش آرام دیتی ہے۔
کان میں دانہ نکل آیا ہو یا درد رہتا ہو تو اس تیل کے 2-4 قطرے کان میں دن میں 2-3 بار ڈالنے سے آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، ایک تھکا دینے والے دن کے بعد چقندر سے بنی چائے آپ کو سکون فراہم کرے گی، کیونکہ اس میں ایسے ایجنٹس شامل ہوتے ہیں جو نرو سیل کو ریلیکس کرتے ہیں، اور اس کو پینے سے جسم میں ایک ایسے ہارمون کا اجرا ہوتا ہے جسے خوشی اور سکون پہنچانے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کو چقندر کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بڑی تعداد میں آئرن موجود ہوتا ہے جو ریڈ بلڈ سیلز بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اکثر حاملہ خواتین کے اندر ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ چقندر پھٹے ہوئے ہونٹوں کو نمی فراہم کرنے کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہ ایک اچھا موئسچرائزر ہونے کے ساتھ ساتھ بے رنگ اور سیاہ ہونٹوں کو دلکش رنگ اور گلابی پن بھی فراہم کرتا ہے۔ چقندر کا پیسٹ صرف 20 منٹ ہونٹ پر لگانے سے ہونٹ گلاب کی پتیوں کی طرح نرم اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کچی چقندر یا ابلی ہوئی چقندر اپنی سلاد میں شامل کریں، یا پھر چقندر کے تازہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک گلاس میں اس کا جوس نکال لیں۔ تجربے کے طور پر بہت سے طریقوں سے سبزیوں یا گوشت کے ساتھ اس کو استعمال کریں اور مزیدار ترکیبیں سیکھیں جس سے آپ مزیدار ڈشز تیار کر سکتے ہیں۔ کیا آپ بھی مختلف ترکیبوں سے چقندر کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کوشش کریں۔ ہیلتھی میزی کا پیار برا ساتھ آپ کے حوصلے کو بڑھائے گا۔ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔